بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے حاضر ہوں. میں اس وقت موجود ہوں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آفس میں، سیکرٹری صاحب کے آفس میں. عثمان علی خان صاحب ہیں سیکرٹری انوائرمنٹ، ہم ان کے آفس میں موجود ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے لاہور کے بارے میں بہت نومبر کا مہینہ آتا ہے تو ایک چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے کہ جی دنیا کا پولوٹڈ ترین جو ہے، یہ گندہ ترین شہر ہے لاہور. اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے تو کیا انیشیٹیوز ہیں ان کے اور کس طرح یہ چیلنج کو لے رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے خان صاحب؟ بہت شکریہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ سر، آپ نے ٹیک اوور کیا ہے سارے معاملات کا، آپ کو پتہ ہوگا، ظاہر ہے آپ ایک ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو سارا ہیو اینڈ کرائی ہے، جو شور و غوغا ہے جی کہ لاہور میں بہت زیادہ پولوشن ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، کافی زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے کنٹرول روم وزٹ کرواتا ہوں، وہاں پہ جو ہماری مانیٹرنگ چل رہی ہے اور جو ہم نے ایکشن لی ہیں آپ کو موقع پہ جا کے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. جی خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نومبر کا مہینہ آتا ہے تو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے جی کہ لاہور جو ہے دنیا کا گندہ ترین شہر ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں تک سچ ہے؟ اس میں کیا حقیقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں ضرور بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ رینکنگ کا تو میں اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات کریکٹ ہے کہ اکتوبر کے مہینے سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے نا وہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ میکنزم اسی طرح چلتا رہتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ پولوشن نہیں ہوتی، لیکن اس وقت پروناؤنسڈ ہوتی ہے بیکاز آف اسموگ. ایک کلائمیٹک فینومینا ہے کہ ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پارٹیکولیٹ مٹیریل کنڈینس ہو کے ارتھ سرفیس کے قریب آ جاتے ہیں، جسے آپ اسموگ کہہ دیتے ہیں. اب اس میں کچھ فیکٹرز ہیں، وہ میں آپ کو ابھی، ہم جس کنٹرول روم میں کھڑے ہیں یہ اس دفعہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن پہ. اس سے پہلے کنٹرول روم پی ڈی ایم اے میں بنا کرتے تھے. یہ پہلی دفعہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے خود لیڈ لی ہے اسموگ فائٹنگ کے لیے یا اسموگ مانیٹرنگ کے لیے. آپ جو سب سے پہلے اپنی سلائڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسپارکو کی ریئل ٹائم امیجری ہے. یہ جتنے ریڈ ڈاٹس ہیں یہ دکھا رہے ہیں اسٹبل برننگ، کہ رائس کی ہارویسٹ کے بعد جب کسان آگ لگا دیتا ہے اس کو سٹے کو، اس ریزیڈیو کو، اسے ہم اسٹبل برننگ کہتے ہیں. آپ انٹرنیشنل بارڈر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو انٹرنیشنل بارڈر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹبل برننگ ہماری سائڈ آف ڈیوائڈ پہ بھی موجود ہے، لیکن کم از کم 6 سے 7 گنا زیادہ اسٹبل برننگ آپ کو ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اسٹبل برننگ ایک میجر فیکٹر بن جاتا ہے ان مہینوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہونے کا، جسے آپ اسموگ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا ذمہ دار ہے، اس کے پاس سب سے کاسٹ افیکٹو میکنزم جو ہے نا وہ سٹے کو یا اپنی زمین کو تیار کرنے کا ہے کہ وہ اسٹبل کو برن کر دیتا ہے. وہ جب برن کرتا ہے تو وہ دھواں ہوا میں اڑتا ہے. اس وقت ان مہینوں میں ڈرائی سیزن کی وجہ سے اور ایئر کی جو ہے موومنٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ معلق ہو جاتا ہے ہوا میں. یہ میں نے آپ کو ریئل ٹائم دکھایا ہے اسپارکو کا امیج. جس وقت ہماری ونڈ چلتی ہے ساؤتھ ایسٹرلی، یعنی ساؤتھ سے ایسٹ کی طرف آتی ہے ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ سے، تو یہ جتنی آپ کو برننگ نظر آ رہی ہے، اس کا جتنا اسموک ہے وہ انٹر ہوتا ہے پنجاب میں، پاکستان پنجاب میں. سب سے پہلا شہر لاہور ہے جو انکاؤنٹر ہوتا ہے اس ایئر موومنٹ کی وجہ سے. تو آپ کو ایک دم لاہور میں انہی مہینوں میں، انہی دنوں میں اسموگ پروناؤنسڈ نظر آتی. اب دیکھیں، جو آپ جہاں تک رینکنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم انٹرنیشنل رینکنگ لیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایئر کوالٹی رینکنگ ہے، اور یہ وہ ویب سائٹس ہیں جہاں سے ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اینڈ دس از ریئل ٹائم. پاکستان کا اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس اوور آل 144 ہے. ہمارے ہمسائے ملک کا 421 ہے، چائنا 173 ہے، ٹرکی 157 ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ 139 ہے. تو چونکہ ہمارے ملک میں 2-3 شہر ہیں جنہیں انٹرنیشنلی جانا جاتا ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد. لاہور بارڈر پہ ہے، جب ساؤتھ ایسٹرلی چلتی ہے تو یہ اسٹبل برننگ کا جتنا دھواں ہے وہ لاہور اور سینٹرل پنجاب کو انگلف کر دیتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میٹ کا مانیٹر. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ونڈ کی ڈائریکشن نا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہے. ونڈ چل رہی ہے لاہور سے ٹورڈز انڈین پنجاب. آپ دیکھ سک رہے ہیں یہ میٹ کا ریئل ٹائم امیجنگ آ رہی ہے. اس کا نتیجہ دیکھیں، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 166.
جس دن یہ ایئر ڈائریکشن ریورس ہو جاتی ہے لاہور کا انڈیکس 300 ٹچ کر جاتا ہے. صحیح. دس از دا میکنزم جو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں آپ, یہ آپ کا آورلی آ رہا ہے انڈیکس 104, جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت 104 ہے آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس. وہ ای پی ڈی آفس کے اوپر ورلڈ بینک کا لگا ہوا ہے 168 انڈیکس آ رہا ہے. یہ نارمل کتنا ہونا چاہیے خان صاحب؟ آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہ 100 سے نیچے ہونا چاہیے, لیکن 200 تک تکلیف نہیں دیتا. 200 سے اوپر ہیزڈس ہو جاتا ہے. یہ یار اوپر ورلڈ بینک کا کھولو. اچھا, یہ جو لاہور میں جو فگر جاری ہوتا ہے کہاں پہ آبزرویٹری ہے, وہ کون لوگ ہیں یہ جو فگر جاری کر کے لوگوں کو ہراس کرتے رہتے ہیں؟ میں نام نہیں لیتا چاہتا. یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. اب دیکھیں, یہ سندر نیشنل اسٹیٹ کا 178, ٹھیک ہے جی, کرول گھاٹی نکالو, یہ ہے جی 104 کرول گھاٹی. کرول گھاٹی وہ ایریا ہے رنگ روڈ کے along جہاں پہ آپ کی ساری انڈسٹری کنسنٹریٹڈ ہے. اس کا 104 ہے آ رہا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس. سندر کا 178. سندر کا 178 ہے. اس میں کیا دیکھیں, یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں نا, یہ تب تک جو ہے کریڈیبل ریڈنگ نہیں دیتے جب چند فیکٹرز جب تک ان کو اکاؤنٹ فور نہ کیا جائے. مانیٹر کہاں لگا ہے, اس کی ہائٹ کیا ہے, وہاں ونڈ ڈائریکشن کیا ہے, اس کا سورس پولوشن سے کتنی دور ہے. آپ لاہور شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 50 سے نیچے آ جائیں, آپ اسے ایئر کوالٹی انڈیکس کے مانیٹر کو آپ کسی چمنی کے ساتھ رکھ دیں, وہ 400 شو کرنا شروع کر دے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کو بات. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ایئر کوالٹی مانیٹرز ایک عام انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے اوپر لگا کے مانیٹر کرنا شروع کر دوں. میں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. اس کے کچھ پروٹوکالز ہیں. جب وہ پروٹوکالز فالو کیے جاتے ہیں اور دن کی ایوریج لی جاتی ہے, تب آپ ایک کریڈیبل ویلیو دے سکتے ہیں کہ یہ آج اس شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس. نہیں سر, آپ نے اپنے گھر کے اوپر ایک آبزرویٹری لگا بھی لی فرض کریں, تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی کو اپنا فگر کوئی ریلیز کر دیں جی کہ یہ؟ میں خان صاحب آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو وینچر ان ٹو دس ارینا کہ اب چونکہ انفارمیشن فلو جو ہے وہ ایزی بھی ہے, کنوینئنٹ بھی ہے, لیکن بہرحال ایک رسپانسبل انفارمیشن ڈسیمینیشن کرنی چاہیے. اور میں اسی لیے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو کنٹرول روم کے نمبرز ہیں وہ پبلک کیے ہیں کہ آپ یہاں سے پتہ کیجئے. ہمارے پاس 10 مانیٹر لگے ہوئے ہیں لاہور میں, 3 ورلڈ بینک کے کیلیبریٹڈ ہیں, 5 اربن یونٹ کے کیلیبریٹڈ اور 3 ہمارے پاس پہلے تھے. یعنی اس سال ہم نے 8 مانیٹر نئے ایڈ کیے ہیں, جو پچھلے سال صرف 3 ہوا کرتے تھے. ہمارے پاس کرول گھاٹی میں اس وقت مانیٹر لگا ہوا ہے, سندر میں لگا ہوا ہے, ای پی ڈی کے آفس کے اوپر لگا ہوا ہے, ماڈل ٹاؤن میں, ٹاؤن شپ پہ, ٹاؤن ہال پہ, راوی ٹول پلازا پہ, یو ای ٹی پہ, فشریز ڈپارٹمنٹ کے اوپر, قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے اوپر. یہ 10 مانیٹر لگے ہیں. تو یہ ایک پراپر میکنزم ہے. 10 مانیٹر کا ہم پورے دن کی ریڈنگ لے کے ایوریج نکال کے بتاتے ہیں لاہور کا کیا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے. یہ تو ہو گیا نا سر اپنا ریڈنگ کے لیے یا آبزرویشن کے لیے. کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے ابھی تک, اس کو منیمائز کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ ٹھیک. اب ایک تو میں نے آپ کو میکنزم بتا دیا کہ جی اسموگ میں جو میجر فیکٹرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ایئر ڈائریکشن, آپ کی اسٹبل برننگ, پھر ہماری مانیٹرنگ کس طرح ہے. اب آگے آ جائیے جی. یہ بھی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب نے شروع کی ہے کہ ہم نے ڈیڈیکیٹڈ اسموگ کے یونٹس بنائے ہیں, اسکواڈز بنائے ہیں. 9 لاہور کے لیے بنے ہیں, 5 ڈپٹی کمشنر لاہور کی سربراہی میں, اور 4 ڈپارٹمنٹ خود آپریٹ کروا رہے ہیں. ایک فیصل آباد, ایک ملتان, ایک شیخ پورہ اور ایک گجرانوالہ ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈز ہیں. ان کو ہم نے ریئل ٹائم ایپ دیا ہوا ہے, ٹیبز دیے ہوئے ہیں. وہ یونٹ کو وزٹ کرتے ہیں, بریک لین کو وزٹ کرتے ہیں, ایریا وزٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جو ایکشن ہے, فائن کرنا ہے, سیل کرنا ہے, ایف آئی آر کرنا ہے, وہاں موقع پہ اپلوڈ ہوتا ہے. صحیح. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ لیجنڈ جو ہے نا, وہ بتا رہا ہے لاہور کے ان ایریاز میں فیکٹریاں سیل اور فائن کیا گیا ہے. یلو بتا رہا ہے فائن کیا گیا ہے, اور لائٹ ریڈ بتا رہا ہے صرف سیل کیا گیا ہے. بلو بتا رہا ہے کہ وہاں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کہ انوائرمنٹ کمپلائنٹ پریمیسز تھے. یہ جو آپ کو اس وقت لیجنڈ نظر آ رہے ہیں, یہ ریئل ٹائم جیو ٹیگنگ ہے.
اس بندے کی موومنٹ، ان اسکواڈز کی موومنٹ مانیٹر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ نمبر آف سیل یا فائن امپوز جو ہے یہ بہت تھوڑا ہے، یہ ایک دن کا ہے یا یہ اس وقت کا ہے، اس وقت کا ہے؟ اس وقت کا ہے۔ نکال کے دیکھیں جی اب تک کتنا ہے ہمارا۔ اور آپ کے جو یہ آپ نے اسکواڈ بتائے ہیں ڈی سی آفس اور آپ کی، ان کی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی آپس میں، ٹکراتے نہیں ہیں کہ یہ کھول کے آ گیا دوسرا سیل کر کے آ گیا؟ اس کا ہم نے طریقہ کار جو اپنایا ہے، ہم نے ان 9 اسکواڈز کی جورسڈکشن ڈیفائن کی ہیں۔ اچھا، جورسڈکشن ہے ڈیفائن کی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یونیفارم سپریڈ ہو جائے گا پورے لاہور میں، دوسرا یہ ڈپلیکیشن نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ایک آج یونٹ کو جا کے فائن کیا ہے، دوسرا شام کو پہنچ گیا سیل کر دیا، تیسرا صبح پہنچ گیا اس نے ڈی سیل کر دیا۔ ان انوملیز کو روکنے کے لیے ان کی جورسڈکشن ڈیفائن کی گئی ہے، بیٹ بنا دی ان کی۔ جی ان کی بیٹس بنا دی گئی ہیں۔ دوسری جو بات کی آپ نے، جو فصلوں کی باقیات ہیں، ریزیڈیو جو ہے، اب آپ نے کھولا نہیں وہ؟ جی سر کھل گیا اچھا ڈیش بورڈ۔ یہ دیکھیں جی ڈیش بورڈ کھل گیا ہے۔ ٹوٹل ایکٹیویٹیز کتنی ہیں؟ 2184 ہیں۔ یہ کس دن کی ہیں؟ سر یہ یہ فائن ہے 27 اگست سے لے کر آج تک کی 27 اگست سے لے کے آج تک کی یہ ٹوٹل ایکٹیویٹی 2184 یونٹ، ٹوٹل آپریشنل 1778، کلوز کیے گئے 406، 60 کو ہیئرنگ نوٹس ہوا، 2 کو ای پی او ایشو ہوا، امیجیٹ سٹاپیج 24 کی ہوئی، سیل 1198 ہوئے، ایف آئی آر 53 ہوئی، صرف فائن کیا گیا 933 کو، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹوٹل فائن امپوزڈ ہے یہ کتنے جی؟ تقریباً 6 کروڑ روپیہ۔ 6 کروڑ روپیہ۔ اچھا، یہ جو فصلوں کی آپ نے بات کی ہے، جو اس کی باقیات کو، ریزیڈیو کو، جو یہ کھولیں ذرا ورڈ ڈاکومنٹ کھولیں بڑا جو ایشو ہم ہے۔ ای میل کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی دفعہ جو ہے گندم کی فصل کے بعد جو ہے ایک حادثہ بھی ہوا موٹر وے پہ، کافی ساری گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، تو اس کے بارے میں آپ کسی دوسری ایجنسی کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں؟ مثلا موٹر وے والے ہیں، موٹر وے پولیس ہے، یا کوئی متعلقہ کنسرن ڈی سی ہے، ریونیو کے کچھ لوگ جی، میں ہیں، آپ کو ذمہ وہی داروں کو اویئرنیس دی جائے؟ جی، ایک تو یہ کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی ذمہ داروں کو اویئرنیس دے رہا ہے اس سلسلے میں۔ اب جو میں نے آپ کو یہ ہاٹ سپاٹس دکھائے ہیں اسپارکو کے، ہم اس میں کرتے یہ ہیں جی، میڈم وہ نکالیے نا، ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ یہ اسپاٹس ہم پک کر کے ان کو ورڈ ڈاکومنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک آٹومیٹڈ ای میل جنریٹ ہوتی ہے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے لیے، اس ضلع کے جو ایگزیکٹ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ آپ کی برننگ ہو رہی ہے، وہ پھر ایکشن ڈپٹی کمشنر لیتے ہیں۔ اب تک صرف پنجاب میں 1800 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، صحیح۔ 139 ایف آئی آرز شیخوپورہ میں ہیں، 600 سے زیادہ اوکاڑا میں ہیں، حافظ آباد میں ہیں، 50 گجرانوالہ میں ہیں، اس طرح مختلف فگرز موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ ایف آئی آر کا بریک اپ ہے؟ نہ سر یہ تھرمل انوملیز کا بریک اپ ہے، ان کی یہ سمری ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، شیخوپورہ بہاول نگر آج کے دن حافظ آباد میں یہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 270 جگہ، وہ کھولے، دوسرا کھولے، انوملیز، تھرمل انوملیز کھولیں نیچے۔ اب دیکھیں شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کس لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ پہ کس تاریخ کو کتنے بجے سیٹلائٹ امیجنگ پہ ہمارا فائر نظر آ رہی ہے، یہ ای میل ڈی سی شیخوپورہ کو چلی جاتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح حافظ آباد، گجرانوالہ، مختلف اضلاع میں چلی جاتی ہیں، وہ پھر ایکشن لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے خان صاحب کی بات سنی، کتنی ڈیٹیلز انہوں نے بتایا۔ ایک تو ان کا کہنا ہے جی کہ ہم نے اسکواڈ جو ہیں وہ بنائے ہیں جو جا کے وائلیشن کو چیک کرتے ہیں، جو پولوشن کریٹ کرنے والے یونٹس ہیں ان کو سیل کرتے ہیں، ان کو فائن کرتے ہیں۔ ابھی تک بہت کروڑوں میں فائن ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آبزرویٹریز بھی جو ہیں وہ ہم نے مختلف ڈسٹرکٹ میں جو ہیں وہ پہلے 3 ہوا کرتی تو ان کی تعداد جو ہے وہ 10 کر دی گئی ہے۔ تو یہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کرم کرے، یہ ٹھیک ہے، مطلب بہتر ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔